اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری شروع ہوئی تھی قضیے میں۔ قضیے کی تعریف کل تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ ابھی چند نقطے قضیے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر قضیہ فقط ذہن میں تشکیل دیا جائے اور اس کو الفاظ کے قالب میں نہ ڈھالا جائے، یعنی آپ کے ذہن میں تو ایک مطلب موجود ہے لیکن آپ اس کو ابھی زبان پر نہیں لے کر آئے، تو اس قضیے کو کہ جو فقط ذہن میں تشکیل پایا ہے اس نے ابھی الفاظ کا لباس نہیں پہنا، اس قضیے کو قضیہ ذہنیہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہی بات جو آپ کے ذہن میں تھی قضیے کی صورت میں وہ آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے یا آپ اس ذہنی قضیے کو قلم کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو اس کو قضیہ لفظیہ کہتے ہیں۔ بس یہ ایک تذکر تھا، فقط آپ یوں سمجھیں کہ قضیہ ذہنیہ اور قضیہ لفظیہ کیا ہوتا ہے، اگرچہ ان کا استعمال جو ہے وہ کم ہے لیکن ایک تذکر جو ہے وہ دینا، پتہ ہو کہ جب میں بول رہا ہوں یہ جو قضایا میرے منہ سے نکل رہے ہیں اس کو قضایا لفظیہ کہیں گے، لیکن ایک مرتبہ میں تنہائی میں بیٹھ کر فکر کر رہا ہوں اور جملے بنا رہا ہوں اپنے ذہن میں، وہ قضیہ ذہنیہ کہلائے گا۔ ایک اور تقسیم یہاں پر بیان کرتے ہیں قضیے کے حوالے سے کہ قضیہ یا صورت قضیہ، ایک چیز ہے ہمارے پاس جو کہ صورت قضیہ کہلاتی ہے اور ایک ہے جو مادہ قضیہ کہلاتی ہے۔ صورت یعنی سواد کے ساتھ کیا مراد ہے اس سے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قضیے کو اس کی ساختار کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے سٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں، اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ قضیے کے اجزاء ایک مناسب ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں صورت قضیہ۔ یعنی قضیے کے اندر تین بنیادی رکن ہوتے ہیں، ایک موضوع ہے، ایک محمول ہے، ایک اس کے درمیان نسبت ہے۔ اہم ترین رکن جو ہے وہ یہ۔ اب موضوع کو کہاں ہونا چاہیے، محمول کو کہاں ہونا چاہیے، ان کے درمیان نسبت کیسے برقرار ہو، آپ اگر یہ جو ترتیب دینا ہے اس ترتیب کو کہتے ہیں صورت قضیہ۔ درست ہے؟ مثلا آپ جب کہتے ہیں کہ ہر انسان حیوان ناطق ہے تو یہ ایک ترتیب سے آپ نے بیان کیا ہے نا، آپ نے ایسے نہیں کہا انسان ہر ناطق حیوان، مثلا یوں کر کے اگر بیان کرتے تو یہ کوئی بات مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ آپ نے کیا کہا، کیا کیا آپ نے، انسان، حیوان، ناطق، ہر اور ہے، اس کو ایک خاص ترتیب سے رکھا ہے کہ ہر پہلے آیا، انسان اس کے بعد آیا، حیوان ناطق اس کے بعد آیا، پھر ہے آخر میں آیا، تب یہ ایک اچھی ترتیب بنی اور آپ کو ایک معنی سمجھ میں آیا کہ ہر انسان حیوان ناطق ہوتا ہے۔ اب یہ جو ترتیب کا آپ نے خیال رکھا ہے اس کو کہتے ہیں صورت قضیہ۔ درست ہے؟ مادہ قضیہ کیا ہے؟ اس کا محتوا اور مفاد، یہ کیا مادہ قضیہ کہلائے گا۔ مثلا جب آپ ایک قضیہ بناتے ہیں مثلا کہ انسان کا بدن جو ہے وہ مختلف اعضاء سے تشکیل پاتا ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے، قضیہ بنایا ہے۔ یا مثلا ہم نے جو پہلی مثال لی تھی کہ ہر انسان حیوان ناطق ہے، یہ قضیہ جو ہم نے بنایا،
صورت قضیہ تو ہمارے لیے واضح ہوگی کہ ایک خاص ترتیب میں اس کو رکھنا جو یہ صورت قضیہ کہلاتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کلمے استعمال کیے ہیں، مثلا بدن انسان، اعضاء، مختلف اعضاء، انسان، حیوان، ناطق، یہ خود کلمے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مادہ قضیہ کہلاتے ہیں. یعنی قضیہ مادہ، یعنی وہ کلمات مادہ بنتے ہیں، اور جب ان کلمات میں ایک مناسب ترتیب ایجاد کر جاتی ہے وہ صورت بنتی ہے، اور مادہ اور صورت دونوں مل کر قضیے کو معنی دار بناتے ہیں. اگر مادہ نہ ہو تو صورت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی. مادہ یعنی آپ کلمے ہو ہی نہ تو قضیہ کیسے بنے گا؟ بس جیسا کہ مثلا اینٹیں سیمنٹ نہ ہو تو عمارت کیسے بنے گی؟ اس کا نقشہ کیسے بنائیں گے؟ نہیں ہو سکتا اس کا، یعنی کس شکل میں اس کی شکل جو ہے وہ مٹیریل کے ساتھ وابستہ ہے. اینٹ آئے گی، سیمنٹ آئے گا، ساری شرائط فراہم ہوں گی تو پھر اس کو ایک آپ خاص شکل دے سکیں گے. بس مادہ قضیہ کیا ہے؟ وہ کلمات ہیں کہ جو ایک قضیے کو تشکیل دینے میں کیا ہے اپنا کردار رکھتے ہیں. جو الفاظ آپ استعمال کریں گے وہ مادہ قضیہ کہلائیں گے. لیکن ان مادہ قضیہ کے درمیان جو ایک خاص ترتیب رکھنا ہے تاکہ قضیہ معنی دار بنے، اس کو صورت قضیہ کہیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ پورے جملے کو تو نہیں کہیں گے، کلمات کو کہیں گے. جی پورا جملہ جو ہوگا وہ اس کو توڑیں گے. اس کے اندر جو کلمے استعمال ہوئے ہیں وہ مادہ قضیہ ہوں گے. اس کی خاص ترتیب صورت قضیہ ہوگی. مادہ اور صورت قضیہ دونوں مل کے قضیے کو معنی دار بناتے ہیں. تبھی آپ کو ایک معنی سمجھ میں آیا. جیسے میں نے مثال دی، اگر کوئی کہے کہ انسان، ناطق، حیوان، ہر ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. الفاظ تو سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن اس سے آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. درست ہے؟ تو مادہ قضیہ کا تو ہونا ضروری ہے چونکہ اساس وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صورت کا ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. بس دو اصطلاحیں ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آئی. ایک ہوتا ہے صورت قضیہ اور ایک ہوتا ہے مادہ قضیہ. کلیئر ہو گیا مطلب؟ ایک اور یہاں پر تذکر جو دیتے ہیں وہ یہ کہ قضیہ اور تصدیق میں فرق ہے. آپ کو یاد ہوگا جب قضیے کی بحث شروع کی تھی تو وہاں پر یہ بات عرض کی تھی آپ کو کہ انسان جب بھی کسی چیز سے روبرو ہوتا ہے تو اس کی نسبت ایک خاص قسم کا اذعان و اعتقاد اس کے اندر ایجاد ہوتا ہے. درست ہے؟ اور وہ اذعان اور اعتقاد وہ منطق میں تصدیق کہلاتا ہے. اور اس تصدیق کو اگر بیان کرنا ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قضیہ، کہ اس تصدیق کو قضیے کی صورت دے دو. درست ہے؟ پس قضیہ تصدیق کو بیان کرنے کا قالب ہے. سانچہ ہے قضیہ کس چیز کا؟ کہ آپ اس میں تصدیق کو بیان کریں، کہ تصدیق کو لے کے ہیں اس کے اندر اور بیان کر دیں اس کو. بس یہ بات درست ہے کہ قضیہ ہمیشہ جو ہے وہ تصدیق کے ہمراہ ہوتا ہے، لیکن قضیہ اور تصدیق مفہومی اعتبار سے کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں. قضیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر تین رکن پائے جاتے ہوں، جس میں موضوع ہو، جس میں محمول ہو، جس میں کیا ہو؟ موضوع اور محمول کے درمیان نسبت پائی جاتی ہو. یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں قضیہ. لیکن تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق موضوع، محمول اور نسبت کو نہیں کہتے. تصدیق اس اذعان و اعتقاد کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے نفس میں ایجاد ہوتا ہے ایک شے کی نسبت، ایک واقعیت کی نسبت. یہ اذعان اور اعتقاد کبھی اس شے کے ہونے پر ہوتا ہے اور کبھی اس شے کے نہ ہونے پر ہوتا ہے.
یعنی بارش ہو رہی ہے اس کا اذعان ہو تو یہ ہونے کا اعتقاد ہے، بارش نہیں ہو رہی کا اذعان ہو تو یہ نہ ہونے کا اعتقاد ہوتا ہے۔ لیکن تصدیق کی حقیقت میں یہ مطلب بیان کیا تھا کہ اذعان اور اعتقاد واقع کے مطابق اگر انسان میں ایجاد ہو جائے تو حکم کا آنا حتمی ہے، یہ لازم و ملزوم ہے آپس میں۔ اور یہ چونکہ تفصیل سے بات گزری تھی اس کو دوبارہ نہیں دہراتے، تصدیق اور تصور کی طرف رجوع کریں۔ پس اذعان و تصدیق ہے، اگر یہ مطابق ہوا واقع کے تو ہم کہیں گے کہ یہ تصدیق سچی ہے، صادق ہے، اور اگر یہ تصدیق یا اذعان واقع کے مطابق نہ ہوا تو کہا جائے گا کہ یہ تصدیق کاذب ہے۔ درست ہے؟ حقیقت میں حکم صدق اور کذب کس کا ہے؟ تصدیق کا۔ اور تصدیق کیا چیز ہے؟ انسان کا اذعان اور اعتقاد۔ اب قضیہ چونکہ حقیقت کو بیان کرتا ہے، تصدیق جب آپ کسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں مجھے اس چیز کا اذعان ہو گیا ہے تو اس کا واحد راستہ قضیہ ہے۔ پس چونکہ قضیہ تصدیق کو ہمراہ لیے ہوئے ہے، تصدیق سے حکایت کرتا ہے، تصدیق کے لیے کیا ہے؟ غالب بنتا ہے یہ قضیہ، پس اس وجہ سے ہم قضیے کو کہتے ہیں کہ یہ قضیہ یا سچا ہے یا جھوٹا۔ بات واضح ہوئی ہے؟ پس قضیے کو جو ہم کہتے ہیں ہاں یہ قضیہ جھوٹا ہے یا یہ قضیہ، مثلا ہم کہتے ہیں اس کی بات جھوٹی ہے، اس کی بات جو ہے وہ سچی ہے، یہ کہتے ہیں عبارت میں، درست ہے؟ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں وہ اذعان جو اس نے کیا ہے، چونکہ اس کا اذعان مطابق للواقع نہیں نکلا، اس لیے کہیں گے کہ وہ سچا نہیں ہے، اور اگر مطابق للواقع نکلا تو اس کو سچا کہیں گے۔ اب چونکہ یہ تصدیق بیان ہوتی ہے قضیے کی شکل میں، بس اس قضیے کو کہہ دیا جاتا ہے یہ قضیہ یا سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بس قضیے اور تصدیق میں یہ فرق ہے۔ اس کے بعد بحث آ جاتی ہے اقسام قضیہ۔ تصدیق قضیے کی حقیقت ہمیں آشنا ہو گئے، ہم اس کے اندر مختلف جو تذکرات سے تھے اس سے ہم آشنا ہو گئے۔ ابھی بحث شروع ہوتی ہے قضیے کی کتنی قسمیں ہیں۔ خوب کہتے ہیں کہ قضیے کو اگر ہم صورت قضیہ کے اعتبار سے دیکھیں جو کہ ابھی وضاحت کی ہے اس کی، اگر صورت کے لحاظ سے قضیے کو دیکھیں تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، یا قضیہ حملیہ ہوتا ہے یا قضیہ شرطیہ ہوتا ہے۔ قضیہ حملیہ اس قضیے کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے یا ایک چیز کو دوسری چیز سے نفی کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ۔ مثلا اگر کہا جائے کہ علی عادل ہے تو یہاں پر عدالت کو ہم نے علی کے لیے ثابت کیا ہے، تو یہ قضیہ حملیہ ہے۔ یا اگر کہہ دیا جائے کہ ظلم صحیح نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے صحیح ہونے کو سلب کیا ہے، نفی کی ہے، صحیح ہونے کو نفی کی ہے کس سے؟ ظلم سے، کہ ظلم صحیح نہیں ہے۔ بس قضیہ حملیہ کا جو مفاد اور محتوا اور مضمون ہوتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو فارسی کی اصطلاح میں کہتے ہیں این
ہمانی یا ہوویت عربی میں. اگر اردو میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ یہ وہی ہے. علی عادل ہے، اس میں گویا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی ہے. یا مثلا نفی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں وہ ہوویت جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے، یعنی ایک ہونا بتا رہا نا. علی عادل ہے، اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ عدالت اور علی ایک ہی ہے. علی میں عدالت پائی جاتی ہے، درست ہے. اور جہاں پر نفی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ نہ، اس میں اس قسم کا رابطہ موجود نہیں ہے. یہ وہی نہیں ہے. ہاں. بس یہاں سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی طرف تذکر مختلف جگہ پہ دیا گیا ہے کہ قضیہ حملیہ 3 جز رکھتا ہے اور ہر ایک کا ایک خاص نام ہے. اس کا ایک جز موضوع ہے کہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے، جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، وہ موضوع ہے. اور ایک ہے محمول، جس کو حمل کیا جاتا ہے موضوع پر، جس کی نسبت دی جاتی ہے موضوع کی طرف، اس کو محمول کہیں گے. اور ایک ایسا لفظ ہوتا ہے اس کے اندر کہ جو نسبت پر دلالت کر رہا ہو، اس کو رابط بھی کہتے ہیں. اور اگر فعل ہو تو یہ اس کو فعل ربطی بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل کہ جو رابطہ ایجاد کرنے کا کام دیتا ہے. نسبت کو ایجاد کرتا ہے، یعنی رابطہ ایجاد کرتا ہے. فعل ربطی. ہاں. فعل ربطی کہیں گے یا اسے سادہ ربط کہیں گے؟ رابط کہیں گے اس کو. رابط کہیں گے. یعنی جو چیز، جو لفظ نسبت پر دلالت کرتا ہے وہ یا تو غیر فعل ہوگا تو اس کو رابط کہیں گے، اور اگر فعل ہوگا تو اس کو فعل ربطی کہیں گے. جیسا کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ علی عادل ہے، یہاں پر علی کیا ہے؟ موضوع ہے، کیونکہ اس پر حکم لگایا جا رہا ہے عدالت کا. پس جس پر حکم لگایا جائے، یا دوسری تعبیر جس کی طرف نسبت دی جائے، یہاں پر عدالت کی نسبت علی کی طرف دی جا رہی ہے، پس علی موضوع ہے. عادل ہونا محمول ہے، چونکہ عدالت کو ہم عادل ہونے کو حمل کیا جا رہا ہے علی کی طرف، علی کے اوپر. عادل ہونے کی نسبت دی جا رہی ہے علی کی طرف، پس یہ محمول ہے. اور علی اور عادل ہونے کے درمیان رابطہ موجود ہے. اس رابطے پر دلالت کرنے کے لیے لفظ ہے استعمال ہو رہا ہے، پس یہ ہے کا لفظ رابط کہلائے گا. درست ہے؟ اسی طریقے سے فعلیہ جملہ بناتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ آج موسم بارش والا تھا، یا آج موسم خراب تھا، یا آج سورج نکلا ہوا تھا. تو یہاں پر کیا ہے؟ اس ایسے جملے کو کہتے ہیں فعل. یہ اس میں جو ربط پایا جاتا ہے، مثلا فارسی کے اندر یہ بات واضح ہے. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ ہوا بارانی بود، اب بود یہاں پر جو ہے یہ فعل ہے، اور ہوا اور باران یعنی ہوا یعنی موسم، بارانی یعنی بارش، ان کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے والی کون سی چیز ہے؟ بود. یعنی ہوا بارانی بود، یعنی موسم جو ہے وہ بارش والا تھا. تو بود جو یہاں پر فعل ہے یہ ربط ایجاد کر رہا ہے ہوا اور بارش کے درمیان، باران کے درمیان. اسی طریقے سے بعض اوقات کہتے ہیں ہوا آفتابی خواہد شد.
اب یہاں ہوا یعنی موسم، آفتابی یعنی سورج نکلا ہوا، یعنی خواہد آمد نہیں آئے گا، تو خواہد آمد جو ہے، یہ خواہد شد جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، لیکن مضارع والا فعل ہے۔ یہ فعل جو ہے ربط ایجاد کر رہا ہے کس کے درمیان؟ موضوع اور محمول کے درمیان، نہ اس کے اندر ہوا اور آفتابی کے درمیان، درست ہے؟ تو لہٰذا یہ کیا فعل ربطی کہلائے گا، ہے جو ہے وہ رابط کہلائے گا، است جس کو فارسی میں کہتے ہیں، اور یہ جو فعل اس طریقے سے استعمال ہو جائے اس کو فعل ربطی کہیں گے۔ زبان عربی کے اندر معمولاً بعض یعنی کیا ہوتا ہے، قضیہ جب تشکیل دیا جاتا ہے تو وہاں پر نسبت پر دلالت کرنے والا کوئی مستقل لفظ نہیں ہوتا۔ یہ عربی زبان کی تھوڑی محدودیت کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں زید قائم، تو لفظوں میں فقط دو ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک ہے زید، ایک ہے قائم ہونا، کھڑا ہونا، درست ہے؟ لیکن اس کی جو رابطہ ان کے درمیان جو پایا جاتا ہے اس پر دلالت کرنے والا کوئی الگ لفظ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ جملے کی ہیئت اور صورت ہی عربی میں کیا ہے، رابطے پر دلالت کرتی ہے، لفظ الگ نہیں ہوتا۔ لیکن زبان اردو، زبان فارسی، انگلش، اس قسم کی زبانوں میں کیا ہے، یہ لفظ رابط جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، نسبت پر دلالت کرنے والا لفظ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ خوب، یہ مطلب جب ہم نے یہاں پر واضح کر دیا تو اب آتے ہیں قضیہ شرطیہ کی طرف۔ انہوں نے کچھ چیزیں اور بھی بیان کی ہیں جو ضروری نہیں ہے بیان کرنا، مطالعے سے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، اصل بحث یہی تھی۔ قضیہ شرطیہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر دو قضیوں کے درمیان یا دو سے زیادہ قضیوں کے درمیان نسبت کے وجود رکھنے یا نہ رکھنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یعنی یہاں مفردات کی بات نہیں ہے، مثلا وہاں کیا تھا، زید کھڑا ہے، زید ایک مفرد، قائم ایک مفرد، اور ہے اس میں آ کر رابطہ ایجاد کر رہا ہے۔ لیکن قضیہ شرطیہ کے اندر اصل میں قضیوں کا کھیل ہے، دو قضیوں کے درمیان یا دو سے زیادہ قضیوں کے درمیان رابطے کا ایجاد ہونا یا نہ ہونا، یہ قضیہ شرطیہ کہلائے گا۔ اور ہر قضیہ شرطیہ حقیقت میں یا دو قضیوں سے تشکیل پائے گا، دو قضیہ حملیہ سے تشکیل پائے گا، یا ایک قضیہ حملیہ ہوگا اور ایک قضیہ کیا ہوگا، شرطیہ ہوگا۔ مثلا جب کہا جاتا ہے کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا احترام کروں گا، یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دو قضیے ہیں، ایک ہے زید آیا، زید کا آنا، یہ ایک قضیہ ہے، اور دوسرا کیا ہے، احترام کروں گا، یہ دوسرا قضیہ ہے۔ اب یہاں پر ان دو قضیوں کے درمیان رابطے کو ایجاد کیا گیا ہے، نسبت کو ایجاد کیا گیا ہے کہ اگر زید آیا، اگر آ کر کیا کر رہا ہے، یہ اگر آ کر ان دو قضیوں کے درمیان نسبت ایجاد کر رہا ہے، رابطہ ایجاد کر رہا ہے کہ اگر زید آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا، یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ یا مثلا نفی کی مثال لیں، اگر زید
ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان عالم ہو تو سعادت مند بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دو قضیوں کے درمیان ارتباط کے ہونے کی نفی کر رہے ہیں۔ یعنی ممکن ہے کوئی یہ بندہ یہ توہم رکھتا ہو اپنے ذہن میں کہ عالم ہونا اور سعادت مند ہونا ان کے درمیان رابطہ پایا جاتا ہے، جو بھی عالم ہوگا وہ سعادت مند ہوگا، درست ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس رابطے کی نفی کے لیے قضیہ تشکیل دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو بھی عالم بن گیا وہ سعادت مند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اب کیا ہے؟ آپ دو قضیوں کے درمیان رابطہ ہونے کی نفی کر رہے ہیں کہ نفی نہیں پائی جاتی، اپنا یہاں پہ رابطہ نہیں پایا جاتا۔ وہ قضیہ کہ جس کے ساتھ حرف شرط لگا ہو اس کو کہیں گے مقدم، اور جو اس کی جزا بنے گی اس کو کہیں گے تالی، تے نقطے دار کے ساتھ تالی، اور جو لفظ ان دو قضیوں کے درمیان رابطے پر دلالت کر رہا ہوگا اس کو کہیں گے رابطہ۔ پس قضیہ شرطیہ کے اندر بھی تین رکن پائے جاتے ہیں، لیکن یہ تین رکن قضیہ حملیہ کی طرح کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں ایک رکن جو ہے وہ مقدم ہے، ایک رکن جو ہے وہ تالی ہے، اور ایک رکن اس کا رابطہ ہے جو کہ نسبت ہے۔ مثال کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ اگر زید آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا، تو یہاں پر اگر حرف شرط ہے، تو کیا آپ شرط لگا رہے ہیں؟ مثلا کرکٹ پہ جب شرط لگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر پاکستان جیتا تو میں مثلا مٹھائی کھلاؤں گا۔ کہ اگر حرف شرط ہے، یہ جس قضیے پر لگا ہوگا وہ قضیہ مقدم کہلائے گا۔ کس پہ یہ ہے کہ اگر پاکستان جیتا، اب پاکستان جیتا اس کے اوپر اگر لگا ہوا ہے، اس کو کہیں گے مقدم۔ ہر شرط کی ایک جزا ہوتی ہے کہ تم نے شرط تو بیان کر دی ہے، اب اس شرط کے مقابل میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر پاکستان جیتا تو میں کیا کروں گا؟ مٹھائی کھلاؤں گا۔ اب مٹھائی کھلاؤں گا یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی جزا کہلائے گی، جزا ہے، اور اس کو تالی کہتے ہیں، جزا کو تالی کہتے ہیں، مقدم اور تالی، اور ان کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے والا جو لفظ ہوگا، مثلا وہی حرف شرط ہے جو رابطہ ایجاد کر رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ رابطہ۔ قضیہ عملیہ میں پس وہاں پر موضوع اور محمول تھا، اور موضوع بھی مفرد تھا اور محمول بھی کیا تھا؟ مفرد تھا، لیکن یہاں پر مقدم اور تالی ہے، مقدم بھی قضیہ ہے اور تالی بھی قضیہ ہے، درست ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ قضیے کی دو قسمیں ہیں، قضیہ یا حملیہ ہوتا ہے یا شرطیہ، اس کی حقیقت سے ہم آگاہ ہو گئے، اور یہ قضیے ہی ہیں حقیقت میں کہ جو استدلال کے اندر زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ یہ بات جب ہمیں سمجھ میں آ گئی، اب آگے چل کے فقط اصطلاح کا نام لیا جائے گا۔ یعنی یہاں سے آپ نے یہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں اور قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں، تاکہ آگے جب مطلب بیان کیا جائے گا تو وہاں یوں کہا جائے گا کہ یہ قضیہ حملیہ ہے، یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ اب وہاں پر توضیح دینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ حملیہ کیا ہوتا ہے اور شرطیہ کیا ہوتا ہے۔ قضیہ اور شرطیہ دونوں قضیے یعنی دونوں مل کے ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، یا موجبہ ہوتا ہے یا سالبہ۔ قضیہ موجبہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک چیز کو ایک چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، اس بات جس میں پایا جاتا ہو، جیسا کہ مثلا جب ہم نے کہا کہ علی عادل ہے تو یہاں پر ہم عادل ہونے کو ثابت کر رہے ہیں علی کے لیے۔
تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قضیہ موجبہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے شرطیہ میں جب ہم نے کہا تھا کہ اگر زید آیا تو میں اکرام کروں گا، یہاں پر رابطے کو ایجاد کیا جا رہا ہے. درست ہے؟ اگر سورج نکلا تو روشنی ہوگی، یہاں پر رابطے کو ایجاد کیا جا رہا ہے. بس چونکہ یہاں پر ایجاد کیا جا رہا ہے ایک چیز کو، تو یہ موجبہ کہلائے گا، یہ شرطیہ موجبہ ہے. لیکن جب نفی کر دی جاتی ہے رابطے کی تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ سالبہ کہلائے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ زید نہیں کھڑا، زید نہیں آیا، درست ہے؟ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ ایک چیز کو نفی کی جا رہی ہے دوسری سے، یعنی آنے کو نفی کیا جا رہا ہے کہ زید نہیں آیا، زید نہیں کھڑا، یہاں کھڑے ہونے کو نفی کیا جا رہا ہے زید سے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قضیہ حملیہ سالبہ. اسی طریقے سے شرطیہ کے اندر ہے، جب ہم نے یہ قضیہ بنایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان عالم ہو تو سعادت مند ہوگا. اب یہاں پر کیا ہے؟ سعادت مند ہونے اور عالم ہونے کے درمیان رابطے کی نفی کی جا رہی ہے. پس یہ قضیہ شرطیہ سالبہ ہو جائے گا. درست ہے؟ دقت کریں اب اگلی اصطلاح کی طرف. یہ اصطلاح بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، اس کو یہیں پر ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. موجبہ ہونے اور سالبہ ہونے کو کیف قضیہ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. کیف قضیہ یعنی اگر آپ سے سوال ہو کہ کیف اس قضیے کا کیف کیا ہے، کیف قضیہ کسے کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یا موجبہ ہے یا سالبہ. مثلا آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ قضیہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے. درست ہے؟ تو یہ کیف قضیہ کی جو اصطلاح ہے، یہ آگے استدلال کے جب ہم قواعد و ضوابط پڑھیں گے بہت زیادہ استعمال ہوگی. تو بس یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کیف قضیہ سے مراد موجبہ یا سالبہ ہونا ہے. بات واضح ہو گئی؟ یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی ہم نے قضیے کی تقسیم پڑھی، قضیہ حملیہ شرطیہ. اس کے بعد اگلے درس میں ہم خود حملیہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے کہ حملیہ بھی مختلف تقسیمیں رکھتا ہے اور شرطیہ بھی مختلف تقسیمیں رکھتا ہے. الگ الگ ان کی تقسیمیں کیا ہیں، ان کی وضاحت پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.